السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اچھے ہیں جی جناب۔ 9 مئی کا دن قریب آنے والا ہے، تو جو عمران خان سے پیار کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں ان دونوں کے امتحان کا دن ہے یہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس سیاسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اور پس منظر جانے بنا تو ہم لوگ رشتہ داری نہیں کرتے۔ تو کسی کو پیر و مرشد ماننا یا سیاسی لیڈر ماننا یا اس کے کہنے پر ملک جو ہے اس کے ہاتھ میں دینا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ناظرین، تھوڑا ماضی میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان ایک پلے بوائے کا زندگی گزار رہا ہے لندن میں۔ لندن سے امریکہ تک اس کے چرچے ہیں۔ اس کا گرل فرینڈز میں لیڈی ڈیانا اور یہ جو اس کی بیوی تھی وہ، اور بہت ساری لڑکیاں، اور امریکہ میں رہنے والی ایک سیتا ویٹ بھی تھی۔ یہ بہت بڑا ایک گروپ تھا، یہ ان کے لیے پلے بوائے کا ایک کام کرتا تھا۔ تو اس کی ایج بڑھتی جا رہی تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت تقریباً اس کی ایج بھی 40+ ہو چکی تھی۔ تو ان دونوں میں میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا، تو ان کی بہن کا ایک دن ٹی وی پر تو نہیں، اخبار پر خبر آئی علیمہ خان کا کہ جناب ہم نے عمران خان کے لیے نیازی فیملی سے ایک بیوہ لڑکی کا رشتہ دیکھ لیا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے، اور عنقریب اس کی منگنی ہونے والی ہے عمران خان کے ساتھ۔ حالانکہ اس کو پاکستان میں بھی اور باہر بھی وہ رشتے بہت تھے، لیکن اس کی فیملی اس کے لیے ایک لڑکی پسند کر چکی تھی، اور اس کے لیے وہ لوگ رشتہ داری آگے بڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک لندن سے اس کو کال آتی ہے گولڈ سمتھ کی، جو جمائمہ کا باپ اور ان 10 ڈونرز میں سے تھا جو اسرائیل کو زندہ رہنے کے لیے، اسرائیل کو سٹرونگ کرنے کے لیے دنیا میں 10 بڑے لوگ جو اس کو ڈونیشن دیتے اسرائیل کو، ان میں سے ایک سر گولڈ جیمز تھے، گولڈ سمتھ جی، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ جمائمہ گولڈ سمتھ جی۔ تو اچانک اس کو گولڈ سمتھ کا فون آتا ہے پاکستان میں بھی، عمران خان آپ ایسا کریں کہ اب کسی بھی طرح سے فوری طور پر آپ لندن آئے، ہمیں آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ عمران خان ان کے سورسز کو، ان کے ذرائع کو جانتا تھا کہ ان کو انکار نہیں کر سکتا، تو پھر وہ لندن چلا گیا۔ جب وہ لندن چلا گیا تو اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر کے عمران خان سے کہا کہ میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے اور تمہارے ساتھ اس کے ریلیشن بھی ہیں، اور میری بیٹی سے تم شادی کرو اور تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ شادی نہیں کرو گے کہ اس کا انجام تم جان لو گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہم ہر طرح کی امور پر دسترس رکھتے ہیں۔ اس وقت پھر اس نے آفر کی، گولڈ سمتھ نے، جمامہ کے باپ نے، کہ اب تم لندن میں آ گئے ہو، لندن سے تم باہر نہیں جا سکتے، تمہارا یہاں سے ایگزٹ نہیں ہوگا، اب تمہیں یہاں پر رکنا پڑے گا، تمہاری شادی میں نے اپنی بیٹی سے طے کر دی ہے، تم پاکستان میں 300 افراد اپنی بارات میں لا سکتے ہو، 300 افراد کا ویزا، ان کے ٹریول، ان کے ایکسپینسز جتنے بھی ہوں گے ہم پے کریں گے۔ پھر کیا ہوگا جی؟ تو خان صاحب نے اپنی بہنوں کو فون کر کے بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، میں تو یہاں سے نہیں نکل سکتا اور مجھے شادی کرنا ہی پڑے گی، کیونکہ خان صاحب تو پہلے ہی زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے اور لوٹ چکے تھے۔ تو وہ اپنے باپ کی بہت لاڈلی تھی، تو اس نے اپنا باپ کو راضی کیا، منایا ضد کر کے خان صاحب کے لیے۔ جو بھی حالات اور معاملات ہیں اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو جناب پھر اس نے وہاں پر شادی کی، اس کے ساتھ شادی کر کے پھر اس نے اس کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ تو یہ قصہ ہے خان صاحب کی جو پچھلی زندگی کا۔ اس شادی کے بعد بھی یہ پلے بوائے نہیں رکا، پھر اس نے امریکہ میں جا کر کے وہ سیتا وائٹ کے ساتھ بھی اس نے کچھ اپنے تعلقات بنائے، اور اس میں سے ایک بیٹی ہو گئی اس کی، جو اب جمائمہ ہی اس کو پال رہی ہیں۔ پھر جناب جمائمہ پاکستان میں آ گئی۔
پاکستان میں آ کر کے وہ رہنے لگی اور خان صاحب نے چھلانگ لگا دی پولیٹکس میں. تو جمائمہ نے کہا کہ آپ تو پولیٹکس کو ٹائم بہت زیادہ دیتے ہو اور مجھے ٹائم نہیں دے رہے، دوسرے معاملات بھی تھے جن کو ہم سوشل میڈیا پر ڈسکس نہیں کر سکتے. تو جمائمہ نے یہ جو بنی گالا کی جو پہاڑی خریدی اور جگہ خریدی، اس کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، اس کے اوپر رن وے بنایا، ہیلی کاپٹر اور جہاز اترنے کی وہاں پر جگہ بنائی. تو ان دونوں میں جمائمہ جو تھی وہ ان سے عاجز آ چکی تھی، وہ ان کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی تھی. حالات کیا ہوں گے، وجہ کیا ہوگی، یہ چھوڑیں، اس کو پھر کبھی بات کریں گے. تو وہاں پر جو سودا ہوا ان دونوں کے بیچ میں وہ یہی ہوا کہ بنی گالا یہ رکھے گا اور جو دو بیٹے ہوئے قاسم اور ابراہیم، یہ دونوں بیٹے اس کی ماں رکھے گی اور ان کی تربیت وہ کرے گی جس طرح وہ چاہے گی. تو خان صاحب جو ہمیشہ سے ہی انعامات کے چکر میں اور کرامات کے چکر میں رہتے ہیں اور ڈونیشنز کے چکر میں رہتے ہیں، وہ تو اس بات پر جناب جی الٹیاں چھلانگیں لگائی انہوں نے کہ چلو بنی گالا تو فری میں مل گیا. اور بیٹا جناب جی وہ جمائمہ لے گی. جمائمہ نے جا کر کے سب سے پہلے اس نے جو کام کیا، اس نے اسلام کا جو اس نے لبادہ اوڑا تھا عارضی طور پر، اس نے اس کو ختم کیا اور اپنے 2-4 بوائے فرینڈ بنائی، ان کے ساتھ پھر اس نے انجوائے کیا اپنی زندگی کو، جو بھی تھا اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. لیکن انہوں نے بیٹے دے کر کے بنی گالا بچایا. بیٹوں کی تربیت ابھی ماں کی ذمہ داری ہے اور ماں ان کو اسرائیل لے کر جاتی ہے. وہاں کا کلچر، وہاں کی عبادت، وہاں کے جو لوازمات وہ ان کو سکھا رہی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت کٹر یہودی خاندان ہے. وہ اپنے مذہب سے نہیں نکل سکتے. وہ وقتی طور پر وہ مسلمان ہوئی تھی، پھر بعد میں وہ مرتد ہو گئی. جی، اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ واپس کسی مذہب میں جانا اس کو مرتد ہونا ہی بولتے ہیں. لیکن ہم کیا کریں، اپنے یوتھیوں کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے. دماغ تو یہ لوگ استعمال ہی نہیں کرتے. اگر کسی میں ہے تو بھائی ایسے بندے کو اپنا باپ مت بناؤ، اپنا مرشد مت بناؤ، اپنی ماں کا خصم بنانے کی کوشش مت کرو اور اپنی بہنوں کو اس کا ہسبینڈ بنانے کی کوشش مت کرو. اس کی عمر ابھی 75 سال 80 سال ہونے والی ہے. کیوں آپ لوگ اپنا معیار اتنا گرا رہے ہیں؟ پولیٹکس کو پولیٹکس کی حد تک ہی رکھو. پولیٹکس کو اپنے ذہنوں پر سوار مت کرو. پولیٹکس کی خاطر اپنے مذہب کو داؤ پر مت لگاؤ. پولیٹکس کی خاطر اپنے اخلاق کو داؤ پر مت لگاؤ. جناب بہت ضروری معلومات تھی جو ہمارے تک پہنچی تھی، مستند ذرائع سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. ابھی کسی نے گالی دینا ہے تو اس کا اپنا ظرف ہے، کسی نے اس پر سوچ بچار کرنا ہے تو اس کا اپنا ظرف ہے. ہمارے پاس جو معلومات تھی اتنے سالوں سے ہم سینے میں چھپا کے بیٹھے تھے، ہم نے وہ سب آپ کو بتا دی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.